بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب دوست کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں غلام مصطفیٰ برکاتی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل غلام مصطفیٰ برکاتی، اور آج ہم سنیں گے کربلا کے واقعے کی دوسری قسط۔ اگر آپ نے پہلی قسط نہیں دیکھی تو آپ میرے چینل پر وزٹ کر کے پہلی قسط کو دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو یہ قسط اچھے سے سمجھ آ سکے۔ تو پچھلی قسط میں ہم نے سنا تھا کہ گورنر مدینہ کو یزید کی بیعت سے انکار کیا تھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اس کے بعد پھر آپ نے شہر مکہ کا سفر اختیار کیا۔ یہ سفر کیسے ہوا؟ اس سفر کے اندر اور سفر سے پہلے آپ کی کن سے ملاقات ہوئی؟ سب سے پہلے ملاقات کا ذکر ملتا ہے محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ محمد بن حنفیہ سے آپ کی ملاقات ہوئی اور آپ نے امام حسین سے کہا کہ اے میرے بھائی، میں آپ سے زیادہ کسی کو اپنا عزیز نہیں سمجھتا، اور میں اب آپ سے زیادہ کسی کی خیر خواہی نہیں کرتا، سب سے بڑا خیر خواہ میں آپ کا ہوں۔ تو آپ نے پھر مشورہ دیا کہ آپ یزید کی بیعت سے اور کسی مخصوص شہر کے ارادے سے اپنے آپ کو الگ رکھیں۔ آپ ریگستان میں چلے جائیں، دور دراز کے علاقے میں چلے جائیں، اور وہاں پر جا کر پھر آپ لوگوں کو دعوت دیں بیعت کی، اور اگر وہ آپ کی بیعت کر لے تو پھر آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اگر وہ بیعت نہ کرے، وہ کسی اور شخص کا انتخاب کرتے ہیں، تو اس سے آپ کے اوصاف میں، آپ کے کمالات میں، آپ کے فضل و شرف میں کسی قسم کی کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا آپ پریشان نہ ہو، اور پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مزید مشورہ دیتے ہوئے محمد بن حنفیہ نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ کسی مخصوص شہر کا، علاقے کا یا مخصوص لوگوں کا ارادہ کریں گے تو جب آپ وہاں جائیں گے تو لوگوں میں اختلاف ہو جائے گا، ایک گروہ آپ کے ساتھ ہوگا، دوسرا آپ کے مخالف ہوگا، اور نتیجتاً جنگ اور جدل اور قتال کا معاملہ ہوگا، اور اس کے اندر لوگوں کے نیزے خدا نخواستہ آپ کی طرف آئے گی۔ تو لہٰذا آپ اس سارے معاملے سے اپنے آپ کو الگ تھلگ رکھیں۔ یہ ساری باتیں سننے کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد بن حنفیہ سے پوچھا کہ اے میرے بھائی، تم ہی بتاؤ کہ پھر میں کدھر جاؤں، کہاں جاؤں، کس جگہ جاؤں؟ پھر محمد بن حنفیہ نے مشورتاً کہا کہ آپ شہر مکہ چلے جائیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مزید گفتگو کرتے ہوئے محمد بن حنفیہ کا کہنا تھا کہ آپ مکہ میں جائیں، اگر آپ کو اطمینان حاصل ہو جائے پھر آپ وہاں قیام کریں، لوگوں سے ملاقات کریں، اور بدلتے حالات کا جائزہ لیتے رہیں، لوگوں سے پوچھتے رہیں۔ اور یہ جب اتنے لوگوں کے ساتھ آپ کی ملاقاتیں ہوں گی، بیٹھک ہوگی، اور بہت سے لوگ آپ کو مختلف حالات سے آگاہ کریں گے، تو پھر آپ کو درست رائے قائم کرنے میں کافی آسانی ہوگی، اور رائے کی درستگی کے امکانات بہت زیادہ بڑھ جائیں گے۔ یہ ملی جلی باتیں کی محمد بن حنفیہ نے، اور پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد بن حنفیہ کا شکریہ ادا کیا، کہا کہ تمہارا شکریہ کہ تم نے مجھے اچھا اور بہترین مشورہ دیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ اس کے اندر اللہ پاک خیر فرمائے گا، بہتری فرمائے گا۔ پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت آیا شہر مکہ سے، مدینہ سے رخصتی کا، اور یقیناً پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس رخصتی کے وقت یقیناً جانے جانا حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آپ نے درود و سلام عرض کیا ہوگا۔ ناظرین، آپ تھوڑا سا تصور کریں کہ نواسہ رسول، جن کو حضور جنت کے جوانوں کا سردار قرار دے، اور جن کو حضور اپنے پھول قرار دے، اور جن کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بوسے لیتے ہوں، انہوں نے کس طرح سے رخصتی اور اجازت کو مانگا ہوگا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہو کر، نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر، گویا کہ امام حسین فرماتے ہوں گے، عرض کرتے ہوں گے کہ اے ناز و نعم سے پالنے والے نانا جان، اے مجھے اپنے کندھوں پر سوار کرنے والے نانا جان، اے میرے لبوں کا، میرے رخسار کا، میری پیشانی کا بوسہ لینے والے نانا جان، اے مجھے ناز و نعم سے پالنے والے نانا جان، آج میں اپنے ہی شہر کے اندر اجنبی ہو گیا۔ یہ وہ شہر ہے جس شہر کے اندر امام حسین کھیلتے رہے، گھومتے رہے، پھرتے رہے، پرورش پاتے رہے۔ اسی شہر میں آپ نے اپنے والدین جناب مولا علی مشکل کشا جناب زہرا کی ناز و نعم دیکھے، ان کی پرورش کے انداز دیکھے، اور حضور کی محبتیں دیکھی، اور یہاں پر اجنبی ہو گئے۔ یہ تو امام حسین کی کیفیت کا ہم تو تصور نہیں کر سکتے، اور پھر جو کیفیت روضہ پاک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہوگی، یہ ساری چیزوں کا تصور کر کے انسان کا دل، کسی بھی مسلمان کا دل پاش پاش ہو جاتا ہے اور لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ آہ، 100 کروڑ افسوس کہ نواسہ رسول، جگر گوشہ علی، نور دیدہ زہرا، اور سرور قلب حسن مجتبیٰ مدینہ شریف سے جا رہا ہے۔ نہ صرف جا رہا ہے
بلکہ نواسہ رسول مدینہ شریف سے ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے۔ پھر امام حسین کا جب سفر شروع ہوا، رستے کے اندر حضرت عبداللہ بن مطیع سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ عبداللہ بن مطیع سے ملاقات ہوئی، آپ نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ امام حسین نے کہا کہ میں مکہ جا رہا ہوں، اور وہاں جا کر پھر میں استخارہ کروں گا اللہ پاک سے، اور جو رائے آئے گی اس کے مطابق پھر آگے کے معاملات دیکھیں گے۔ تو عبداللہ بن مطیع نے کہا کہ میری جان آپ پر قربان ہو، میرے چاچو میرے ماموں آپ پر قربان ہو، آپ کبھی بھی ہرگز جو ہے وہ کوفہ کا ارادہ نہ کیجیے گا۔ کوفہ ایک منحوس شہر ہے جہاں پر امام علی کو شہید کیا گیا اور امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ زیادتی کی گئی، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اگر آپ جائیں گے تو آپ کو بھی وہاں پر وفا نہیں ملے گی، وہاں پر آپ اس کی کوئی توقع نہ رکھیں۔ آپ مکہ شریف کے اندر قیام کریں جہاں پر اہل عرب آپ سے زیادہ آپ سے زیادہ کسی کو بہتر نہیں سمجھتے۔ لوگ آپ کے پاس آئیں گے، آپ کی دعوت کو، آپ کی بیعت کو قبول کریں گے، اس طرح کی ملتی جلتی باتیں کی، اور بطور خاص اس میں وہی پوائنٹ کہ کوفہ کا ارادہ نہیں کرنا۔ اور جب امام حسین مکہ شریف کے اندر داخل ہوئے تو آپ نے آیت پاک پڑھی، وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ اور جب وہ مدین کی طرف متوجہ ہوا تو کہا کہ عنقریب اللہ پاک مجھے سیدھا رستہ دکھائے گا۔ یہ آپ پڑھ کر داخل ہوئے تو اہل مکہ کا جوش بڑا دیدنی تھا، اور بڑے اچھے انداز سے انہوں نے امام حسین کو خوش آمدید کہا، ویلکم کہا، اور پھر اس دن شب و روز جو ہے ملاقات کا تانتا بن گیا، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، اور جو اہل مکہ جو ہے آپ کی زیارت سے اپنی آنکھوں کو اپنے دلوں کو ٹھنڈا کیا کرتے۔ اور عبداللہ بن زبیر بھی مکہ میں موجود تھے۔ اگر آپ نے پہلی قسط نہیں سنی تو میں بتاتا چلوں کہ عبداللہ بن زبیر وہی شخص ہے، ہستی ہے، صحابی ہے جن سے یزید کو خطرہ تھا۔ امام حسین کے ساتھ ساتھ جن مزید 2 افراد سے خطرہ تھا ان میں عبداللہ بن زبیر بھی سر فہرست ہیں۔ یہ بھی مدینہ سے مکہ منتقل ہوئے تھے، اور یہ بھی آپ کے پاس آتے جاتے تھے۔ اب یہ تو تھا مدینہ شریف کو چھوڑ کر مکہ کی طرف آنے کا سفر۔ تو اب بات آتی ہے کہ کوفہ کی طرف آپ کا سفر کیسے شروع ہوا، یہ اسباب کیسے پیدا ہوئے، اور آپ نے کب ارادہ کیا کہ مجھے کوفہ جانا چاہیے۔ یہ ساری تفصیلات آنے والی واقعہ کربلا کی ایک ساتھ میں آپ سن اور دیکھ سکیں گے۔ جو دوست ابھی تک سبسکرائبر نہیں بنے تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملیں گے نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک نئے عنوان کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔